فرمایا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آقا بچوں اور اہل خانوں کو کیوں لے کے آئے، یہی تو آقا کی مظلومیت کی گواہی ہے جس کو ہم تو کیا بیان کریں گے۔ اتنے بڑے نابغہ روزگار، اتنی بڑی شخصیت نے کہا کہ مدعا یش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بچین سامان سفر۔ سوال کرنے والوں یہ تو دیکھو، جو اقتدار کی جنگ لڑنے جاتا ہے، جو اقتدار کے خواہشات میں فنا ہونے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کیا وہ اپنے اہل خاندان کو بھی لے کے جاتا ہے؟ 6 مہینے کے صغیر کو دیکھو، 3 سالہ معصومہ کو دیکھو، حسین کے سامان سفر پہ نگاہ کرو، اور صرف اس لیے نہیں لے کے گئے کہ یہ ان کے امین ہیں، بلکہ جگہ جگہ جناب عبداللہ سے بھی فرمایا، ہر منزل، ہر پڑاؤ، ہر مقام، ہر مرحلے پہ ارشاد فرمایا، مکہ میں ارشاد فرمایا، سرزمین حرم پر، مدینہ میں ارشاد فرمایا، ان کو کیوں لے کے جا رہا ہوں۔ نانا نے مجھے جب خبر دی تو 2 جملوں پر مشتمل تھی۔ جب نانا سے کہا کہ اے نانا کیا آپ کے وطن میں میرے لیے قبر کی جگہ نہیں ہے، تو فرمایا اے میرے بیٹے یا بنی کربلا جاؤ، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، حسین مشیت الہی تجھے اپنے خون میں لوٹتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ اور نانا ہی نے ارشاد فرمایا جب میں نے کہا کہ ان کا دین محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو اے تلوارو آؤ اس جسم نازنین کو ریزہ ریزہ کر دو، حسین کو کوئی خوف نہیں۔ تو نانا نے فرمایا حسین اکیلے مت جانا۔ نانا پھر کیا کروں؟ فرمایا ان مخدرات عصمت کو ہمراہ لے کے جانا۔ اوتھینٹک حدیث ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت الہی انہیں قید میں دیکھنا چاہتی ہے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جب تجھے شہید کر دیا جائے تو بے پالان اونٹوں کی پشتوں پہ کھڑی ہو کے یہ فلسفہ شہادت کو دنیا تک پہنچائیں۔ میڈیا کا وہ بہترین کردار جو کوئی اور ادا نہیں کر سے لے کے سکتا۔ شام تک اور دربار یزید تک، کربلا میں، اور جگہ جگہ کربلا میں غیر جانبدار مورخ موجود تھے، حمید ابن مسلم ایسے مورخ موجود تھے، لیکن امام حسین نے ان پہ اکتفا نہیں کیا، خود انتظام کر کے چلے فلسفہ شہادت کے ابلاغ کا۔ چونکہ سید الشہداء کی جو امامت کی نگاہ ہوتی ہے وہ اپنے سامنے کے لوگوں پر صرف مرتکز نہیں ہوتی، وہ طلوع صبح قیامت تک شاہراہ حیات پر قدم رکھنے والی تمام انسانی نسلوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ امام ہر دور کے ہر فکری سطح اور علمی سطح رکھنے والے شخص سے مخاطب ہے، لہذا امام نے اتنی حفاظت کی ہے مقاصد کربلا کی، مقاصد شہادت کی، کہ نہ صرف یہ کہ قدم قدم پر اتنے محتاط رہے کہ پانی کی بوند خیموں میں نہیں پہنچنے دی کہ کہیں راوی کربلا کا مورخ یہ نہ لکھتے کہ حسین ابن علی کی جنگ پانی پر ہوئی تھی، پانی کے گھاٹ پر لڑائی ہوئی اور شہید ہو گئے۔ اتنے محتاط رہے کہ اپنے شیرخواروں کی پیاس کو بھی برداشت کر لیا، بلکہ ساتھ ساتھ تبلیغ و ابلاغ کا وہ سلسلہ کہ صاحب نہج البلاغہ کی وہ زبان، علی ابن ابی طالب کی زبان جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دہن میں ہے، اس کو لے کے ساتھ چلے تاکہ بی بی کوفہ میں، بی بی شام میں، دربار میں، بازار میں خطبے دے کے مقاصد شہادت کو واضح کر کے یزدیت کے سارے بھرم کو مسمار کر دیں۔ جس طرح کے شاعر نے کہا ہے کہ دہر میں حق و صداقت کا نشان بن کے اٹھی، نوحگر بن کے اٹھی، مرثیہ خاں بن کے اٹھی، زیادہ غم میں حد شرح و بیاں بن کے اٹھی، شہ کے خاموش مقاصد کی زبان بن کے اٹھی، درد دل داغ جگر زخم گلو بول اٹھا، جس کی آواز میں بھائی کا لہو بول اٹھا، کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، دے دیا اشکوں کو سرمایہ طوفان جس نے، چاک کیا ظلم کا جیب و گریباں جس نے، کر دیا کفر کو بازار میں عریاں جس نے، چادریں چھیننے والوں کا بھرم کھول دیا، اپنے اجداد کی عظمت کا علم کھول دیا۔